ایک دوسرے کا خیال رکھنا اور ایک دوسرے کی خوشی کو مقدم کرنا، یہی وہ چیز ہوتی ہے کہ جس سے گھر بستے ہیں، جس سے گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے، جس سے اپنائیت اور ملاطفت اور پیار محبت کا ماحول پروان چڑھتا ہے۔ اگر ہر کوئی اپنی انا میں رہے، اگر شوہر یہ سوچ کے رہے کہ بس بہر صورت گھر کے اندر میری اس طرح چلے گی کہ بیوی کی کوئی بھی نہیں چلے گی، اور اس کا ہر ٹیڑھا پن میں نے سیدھا کر کے چھوڑنا ہے، اور اسے 100% میں نے اپنی مرضی کے مطابق ڈھال کے چھوڑنا ہے، اور میرے اشارے ابرو کی خلاف ورزی کرنا بھی کسی صورت اس گھر کے اندر گوارا نہیں ہوگا۔ اگر اس رویے سے چلیں گے تو آپ یقین کیجیے کہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں، اور اگر گھر ٹوٹتے نہیں تو کم از کم بے مزگی، بد مزگی، دوری، ایک دوسرے سے دل کے اندر کینہ اور بغض، یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کہ عورت جو ہے یہ پسلی کی طرح ہے۔ پسلی جو ہے وہ بالکل سیدھی نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ عورت پسلی کی طرح ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے، اور اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اسی حالت میں اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور پھر مزید وضاحت میں ہے کہ اسے سیدھے کرنے میں جو توڑ دینا ہے وہ کیا ہے؟ وہ طلاق ہے۔ تو اب یہ جو مثال ہے، اس میں صاحب حکمت کے لیے اور صاحب عقل کے لیے اور صاحب دانش کے لیے بہت زیادہ نصیحت موجود ہے۔ اس میں کئی پہلو ہیں جس اعتبار سے وضاحت ہو سکتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ پسلی جو ہے اس کی ہیئت جیسی بھی ہو، لیکن انسانی بدن کے لیے اس کا وجود ناگزیر ہے، ضروری ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب جیسے میری کمر کی ہڈی سیدھی ہے اور میرے بازوؤں کی ہڈیاں سیدھی ہیں تو میری پسلیاں بھی سیدھی ہونی چاہیے، اور اپنی پسلیاں سیدھی کرنے کے چکر میں اپنا ہی جو وہ کام خراب کر کے بیٹھ جائیں گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو شے جیسے بنائی ہے اس کو اسی حالت میں رکھتے ہوئے اسے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ تو جیسے پسلی کے بغیر انسان چل نہیں سکتا، اسی طرح بیوی کے بغیر انسان اپنی زندگی میں ڈھنگ سے زندگی گزار نہیں سکتا۔ دوسری بات کہ خواتین کے مزاج کے اندر بعض اوقات شدت ہوتی ہے، جذبات سے جلد مغلوب ہو جاتی ہے، تو بعض اوقات ایسی کوئی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ جس میں مرد اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھے اور اپنے اندر برداشت پیدا کرے، بجائے اس کے کہ وہ یہ کہے کہ میں نے سامنے والی کو سیدھا کر کے چھوڑنا ہے اور میں نے اسی کے ساتھ ایسا تیسا کر دینا ہے۔ اس کا نتیجہ کبھی اچھا نکلتا آج تک دیکھا نہیں۔ یا تو طلاق ہوگی، اور اگر طلاق نہیں ہوگی تو پھر نتیجہ یہ ضرور نکلے گا کہ بہرحال گھر کے اندر سکون باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ تو ٹھیک ہے کہ اپنی انا کی تسکین کر لی اور اپنی ایگو کو بڑا کر لیا اور اپنے ایروگنس کو جو ہے وہ بڑا چڑھا کے پیش کر دیا، لیکن کیا جو اپنا ہی ذہنی سکون تباہ کر لیا تو یہ کیا سودا کوئی نفع کا سودا ہے؟ تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین ہیں، یقین کیجئے ہمارے لیے زندگی گزارنے اور خاص طور پہ جو فیملی لائف ہے اور جو میرٹل لائف ہے، جو ازدواجی زندگی ہے، اس میں بہترین طریقہ کار یہی ہے۔